السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم عشق ممنوع کا 7واں پارٹ پڑھیں گے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ ذرا یاد کر وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ، وہ جو جی اٹھا تیرے نام پہ۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے، تجھے آج نہیں آنا چاہیے تھا جلابیب۔ اشر نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ کالے شلوار قمیض میں کاندھوں پر شال ڈالے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت وہاں موجود تھا۔ رابیل کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اشر، میں کیسے نہیں آتا؟ اور ویسے بھی آج کے بعد تو انہیں دیکھنے کا حق صرف انصر کو ہوگا اشر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ اس نے رشک اور حسرت کے ملے جلے اثرات سے لان میں اسٹیج پر بیٹھے انصر کی جانب دیکھا تھا۔ میری طرف دیکھ جلابیب، تو اسے بھولنے کی کوشش تو کر سکتا ہے نا بھائی؟ میں انہیں بھولنا ہی نہیں چاہتا نا اشر، میں انہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ راحیل حدید کے نام لکھا جائے، میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام لکھ دی جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو میں اشر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تھا اشر، تو میرے دل سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی غم سہنے کے لیے نہیں بنی جلابیب۔ اس دن سے میں نے ہر رات دعا کی اشر کے ان کے سارے غم میرے حصے میں آئیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اس کے سامنے سارا منظر جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ سمر کے ہمراہ وہ دلہن بنی اس کی جانب ہی تو آ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لہنگا اور اس پر جویلری، میک اپ میں کوئی اپسرا ہی تو لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر میک اپ کی گہری تہ ہونے کے باوجود بھی وہ جان گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی، ہمیشہ کی طرح جھکی نظریں وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر بے خود سا اسے تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب ہی تو آ رہی تھی۔ خود بھی نظروں کی تپش محسوس کر کے رابیل نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سمر اسے اس کے سامنے سے لے کر جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا تھا، اس نے حسرت سے خود سے دور جاتی رابیل کی جانب دیکھا تھا، جو قدم قدم انصر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کی رگیں تن گئی تھیں، ضبط کی انتہا تھی۔ اس کی نظریں اب بھی رابیل پر ہی جمی تھیں، جسے اب سمر انصر کے برابر میں بٹھا رہی تھی۔ دو آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے۔ جلابیب! اشر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تھا، مگر وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ جلابیب سن میری بات، چل یار گھر چلتے ہیں ہم۔ اشر نے اسے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ چلیں گے یار، رک تو جا، مجھے دیکھ تو لینے دے، وہ بڑبڑایا تھا۔ اشر بمشکل ہی اس کی بات سن سکا تھا۔ میں ایک بار رابیل سے مل کر آتا ہوں اشر، ایک بار بس۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اشر کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم، مبارک ہو آنٹی۔ اسٹیج پر رابیل کے ساتھ کھڑی فاطمہ بیگم کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وعلیکم السلام۔ انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں، بڑی ہوئی شیو، وہ بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آ جاؤ جلابیب، انہوں نے اسے جگہ دی تھی۔ رابیل نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے نظریں چرائی۔ نکاح مبارک ہو پیاری لڑکی، اس نے اس سے تھوڑے فاصلے پر چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جلابیب۔ اس نے بمشکل آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا رابیل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نظریں اسٹیج پر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے انصر پر مرکوز تھی، جو سمر کی کسی بات پر جواب دے رہا تھا۔ رابیل نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ اپنا نام اس شخص کے سامنے سننا اسے ہمیشہ سکون دیتا تھا، آج اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جانتی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، مگر بہت اداس بھی۔ جی جانتی ہوں، اس نے اپنا لہجہ صاف رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جانتی ہیں رابیل، جتنی محبت میرے اختیار میں تھی میں نے آپ سے کی، مگر پھر بھی آپ میری نہیں ہو سکی۔ تقدیر میرے اختیار میں نہیں ہے نا رابیل، شاید اس لیے میں ہار گیا، اس نے اپنے ہتھیلی کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اس کے جھکے سر کی جانب دیکھا تھا۔ آپ سے ایک التجا کر سکتی ہوں جلابیب، اس نے روندی آواز میں کہا تھا۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ٹوٹ گئے ہیں، آپ کی ذات بکھر گئی ہے، تو آپ اپنی ذات کے بکھرے ہوئے ٹکڑے کو سمیٹیں، اللہ کا سامنا
آپ اپنی ذات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اللہ کے سامنے لے جائیے گا۔ جلابیب وہ بہت پیار سے آپ کو سمیٹ لے گا، ان ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ دے گا۔ میں دعا کروں گی وہ میری محبت آپ کے دل سے نکال دے۔ اب کی بار وہ جب بولی تو اس کا لہجہ بالکل صاف تھا۔ خدارا یہ دعا میرے حق میں نہیں کیجیے گا رابیل۔ آپ دعا کرنا ہی چاہتی ہیں تو میرے لیے یہ مانگیے کہ اللہ میرے دل سے آپ کی طلب نکال دے، آپ کی محبت نہیں۔ جس دن آپ کی محبت میرے دل سے نکل گئی اس دن جلابیب کی روح بھی اس کے جسم میں نہیں رہے گی۔ رابیل نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں زندہ ہوں رابیل، وہ قرب سے مسکرایا تھا۔ وہ آج بھی اس کے کہنے سے پہلے سمجھ گیا تھا اس کی بات۔ پہلی بار اسے خود اپنے آپ پر ترس آیا تھا۔ الوداع پیاری لڑکی، خدا ساری جہاں کی خوشیوں سے آپ کا دامن بھر دے۔ انصر کو سٹیج پر آتا دیکھ کر اس نے الوداعی کلمات کہے تھے۔ اس بار اس نے اپنے آنسوں کو بہنے سے نہیں روکا تھا۔ اللہ نگہبان پیاری لڑکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابیل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے جھکے سر کا مطلب وہ بآسانی سمجھ گئی تھی۔ اللہ کی حفاظت میں۔ اس کے لب ہلے تھے، دل اسے الوداع کہنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ انصر سے بہت خوش دلی سے گلے مل رہا ہے۔ رابی، فاطمہ بیگم کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ انہوں نے تشویش سے اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تھی۔ مجھے اندر لے چلیں ماما، اس نے روندی آواز میں کہا تھا۔ انہوں نے سمر کو اشارے سے اسے لے جانے کا کہا۔ فرشتے کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ نے کسی سے اس کے زندہ رہنے کی وجہ بھی چھین لی ماما۔ اشر نے نم آنکھوں سے باہر جاتے جلابیب کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی سمر اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے اصرار کرنے پر فرشتے کو بھی اس کے حوالے کر گئی تھی۔ الوداع پیاری لڑکی، اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ فرشتے کو بیڈ پر سلا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر سرحد سے پیچھے مڑی۔ دروازہ بند کر کے اندر آتے انصر کی نظر اس پر ٹھہر ہی تو گئی تھی۔ وہ ہو بہو عرش کی طرح تھی، مگر اس کی عرش نہیں تھی۔ بے اختیار اس کی نظریں بیڈ پر گئی تھیں۔ بالکل اسی طرح ریڈ لہنگا پہنے آڑی ترچھی لیٹی عرش کا عکس ابھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے نمی کو صاف کیا تھا۔ بیٹھو رابیل، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جو ڈریسنگ روم کی جانب رکا ہی تھا اس کی آواز پر پلٹی تھی۔ رابیل، دھیمے لہجے میں ایک مخصوص لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں نمی گھلی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو رابیل، نکاح جن حالات میں بھی ہوا دونوں کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتوں کی وضاحت آج ہی کر دوں۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سن لیں پلیز۔ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کہو۔ انصر نے بغور اس کے جھکے سر کی جانب دیکھا۔ رابیل نے لب بھینچے، شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کرنے کی واحد وجہ فرشتے ہیں، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں عرش کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، یہ بھی میں جانتی ہوں، اور میں عرش کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتی۔ میری صرف شکل عرش سے ملتی ہے۔ میں عرش نہیں ہوں اور نہ ہی میں بننا چاہتی ہوں۔ آپ سے مجھے نہ اپنے کوئی حقوق چاہیے اور نہ میرے کوئی فرائض ہیں، اس نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ انصر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، میں یہاں صرف فرشتے کی ماں بن کر آئی ہوں۔ آپ سے نکاح کی واحد وجہ بھی فرشتے ہی ہے۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ اسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے مزید کہا، اور بھی کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں آپ یا میں جاؤں؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں کہنا مجھے، تم چینج کر کے سو جاؤ، اس نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھاتا بنا اس کی جانب دیکھے وہ بالکونی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد وضو بنا کر جائے نماز پر کھڑی تھی۔ آپ تو اللہ کے آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہے میرے اللہ۔ وہ وفا کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں۔ میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم، محبت اگر سچی، دعائیں کب بدلتی ہیں۔ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ وہ تیزی سے لان سے نکلا تھا۔ جلابیب، رک بھی جا، ساتھ چلوں گا تیرے۔ اشر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا۔ اشر دوسری طرف سے جا کے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، آنسو مسلسل اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ جلابیب، آرام سے یار، تو گاڑی روک، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔
رک یار، اشر نے فکر مندی سے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کی بات کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا تھا۔ جلابیب ہوش میں آ، اشر نے قریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہتی کتنی پیاری لگ رہی تھی اشر، اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ جلابیب تو گاڑی روک پلیز، اشر نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ وہ میرے سامنے سے کسی اور کے پاس چلی گئی اشر، وہ میری طرف آ رہی تھی، ان کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سمر اسے عنصر کی پاس لے گئی اشر، وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، آنسوؤں کی وجہ سے آگے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ اشر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے مسلسل بجتے ہارن کی وجہ سے ہارن کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے سے آتی گاڑی کی جانب دیکھا تھا۔ اشر نے سرعت سے سٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی سائیڈ کی۔ ایک جھٹکے سے جلابیب کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اشر نے گاڑی روک کر غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کرنے جا رہا تھا تو؟ ابھی اگر میں نے نہیں روکا ہوتا تو جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ جو عشق کے ستائے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی قسمت میں اتنی آسانی سے موت کہاں ہوتی ہے، اتنی تقدیر میں تو ہر روز مرنا لکھا ہوتا ہے، بار بار مرنا۔ وہ اشر کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اور تو فکر نہیں کر اشر، تیرے یار کی قسمت میں بھی اتنی آسانی سے موت نہیں لکھی۔ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مرے گا جلابیب، انہیں اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر بھی میں زندہ ہوں۔ یہ گاڑی میرا کیا بگاڑ لیتی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے یوں بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ اشر کو وحشت زدہ کر گیا تھا۔ اس کا سجا سنورا روپ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا تھا۔ وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری تھی، ایک خیال ہی اس کے لیے سہانا روح تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی، اتنی ہی روانی سے اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اور پھر اشر کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس کے قہقہے بلند رونے کی آواز میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ 6 فٹ کا مرد اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے بلند آواز میں رو رہا تھا۔ اشر خود بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنے دوست کو دلاسا دے سکے، سو اس کے ساتھ ہی آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے جلابیب کو گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے رابیل چاہیے اشر، مجھے وہ چاہیے، پلیز مجھے رابیل دے دے، مجھے رابیل چاہیے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس کے منہ سے بے ربط سے جملے ادا ہو رہے تھے۔ جلابیب ادھر میری طرف دیکھو۔ کافی دیر بعد اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ رابی کی خوشی چاہتا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر وہ اب کسی اور کی ہے۔ جتنی جلدی تم یہ حقیقت تسلیم کرو گے، یہ تم دونوں کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا، خاص کر رابی کے حق میں۔ اس کے کچھ جواب نہیں دینے پر اس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اسے گھر تک لایا تھا۔ اس کے کمرے میں بٹھا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وقفے وقفے سے اس کی سسکی گونج رہی تھی۔ اشر خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اشر تو عنصر کو کبھی پتہ لگنے نہیں دینا کہ رابیل مجھ سے محبت کرتی تھی۔ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی ماضی میں بھی کسی اور شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ کافی دیر بعد وہ بولا تھا، اس کا لہجہ صاف تھا۔ اشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ایک ہی سانس میں گلاس ختم کر کے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ اشر نے گلاس پھر سے بھر دیا تھا، جیسے اس نے دوبارہ ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر بیڈ کی پشت پہ سر ٹکایا تھا۔ آنسو ایک بار پھر امڑنے کو بےتاب تھے۔ کیا کروں ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میرے دل کو سکون مل جائے رابیل؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچتا تھا۔ آسان کی میٹھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز ہی اس کے کانوں کی سکون کے لیے کافی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اذان کے لفظوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اذان کے بولوں کے ساتھ ایک سکون تھا جو اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا، ایک اطمینان تھا جو اس کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ میں یہ کیسے بھول گیا تھا؟
کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ٹوٹ گئے ہیں، بہت بکھر گئے ہیں، تو اپنے وجود کے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے گا جلابیب۔ وہ بہت پیار سے آپ کو سمیٹ لے گا، آپ کے وجود کو جوڑ دے گا۔ اس کی دھیمی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اسے لگا وہ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ جلابیب کہاں جا رہے ہو؟ اشر اسے یوں اٹھتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ باتھ روم تک آیا تھا۔ اسے وضو کرتا دیکھ اسے بھی کچھ اطمینان ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو اللہ کے حوالے کر رہا تھا۔ آج نماز پڑھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا وہ اللہ کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہے اور وہ بغیر کہے اس کے دل کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ وہ ساری رات بلکونی میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ زندگی نے یکدم ہی رخ بدلا تھا۔ انصر، ہم آپ کے بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ میرے بیبی کا نام نہیں مسز، ہمارے بیبی کا۔ انصر سے اس کی انگلیاں آزاد کروائی تھیں۔ آپ بتائیں آپ کیا نام رکھنا چاہتی ہیں؟ اس نے اسے خود سے آزاد کروایا تھا۔ میں نہیں رکھوں گی۔ اگر بیبی بوائے ہوا تو اس کا نام رابی رکھیں گی، اور اگر بیبی گرل ہوئی تو اس کا نام آپ رکھیے گا۔ اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ پر میں جانتی ہوں میرا بیبی نہ بوائے ہوگا اور اس کا نام رابی رکھے گی، اس نے پریقین لہجے میں کہا تھا۔ اور ہمارا کیوں نہیں کہتی مسز؟ کبھی میرا کہتی ہیں، کبھی آپ کا کہتی ہیں۔ ہمارا بیبی کہے نا۔ انصر نے اس کے گال کھینچے تھے۔ میں اور آپ الگ تھوڑی ہیں۔ آپ کہوں یا آپ کا کہوں، اپنا کہوں یا آپ کا کہوں، ایک ہی بات ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ سگریٹ ختم ہوتے ہوتے اس کی انگلی تک آ گئی تھی۔ جلن کے احساس سے پر وہ حال میں لوٹا تھا۔ گہری سانس خارج کرتا وہ نماز پڑھنے کے غرض سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رات میں وہ ایک دفعہ اندر گیا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ پھر سے بلکونی میں چلا گیا تھا۔ اندر جاتے ہی نظریں رابیل پر گئی تھیں، جو ارد گرد سے بے خبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی فرشتے بیٹھی اس کے انداز میں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اپنی زبان میں کچھ بڑبڑ کر رہی تھی۔ انصر نے حیران نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر ایک نظر رابیل پر ڈالی۔ آنسو موتیوں کی مانند اس کے شفاف چہرے پر گر رہے تھے، لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ایک نور کا حالہ تھا جو اس کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرے ہم سفر ہے وہی سفر، مگر ایک موڑ کے فرق سے، تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک۔ وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ تو میرے سفر کا شریک ہے، میں تیرے سفر کا شریک ہوں۔ یہ جو درمیان سے نکل گیا، اس فاصلے کے شمار میں، اس بے یقین سے غبار میں، تیرے راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ امجد اسلام امجد۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے سے اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ بالکل اس کی عرش جیسی دکھتی تھی، مگر عرش کا اتنا خوبصورت روپ۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی انداز میں ہاتھ چہرے پر رکھے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سسکیاں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے اللہ، مگر مجھے کیا دینا ہے آپ تو یہ خوب جانتے ہیں۔ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دیجیے۔ انصر نے اس کی آواز سنی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا یہ آواز اس کی عرش کی نہیں ہے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ دل نے بے اختیار کہا یہ چہرہ تو اس کی عرش کا ہے۔ جائے نماز اٹھاتی رابیل کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اسے خود کو یوں تکتے دیکھ کر وہ پزل ہوئی تھی۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ فرشتے کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا تھا۔ عرش؟ وہ بے دھیانی میں پکار بیٹھا تھا۔ رابیل ایک جھٹکے سے اس کی جانب گھومی تھی۔ میں رابیل ہوں، رابیل حدید یزدانی۔ اس نے رابیل پر قدرے زور دیتے کہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اس کے جانے کے بعد گہری سانس خارج کرتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس میں عرش کو دیکھ رہا ہے، مگر وہ تو رابیل تھی، عرش نہیں تھی۔ وہ اس کے وجود میں عرش کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ سن ہی تو رہ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے ایک نگاہ سوچوں پر گم رابیل میں ڈالی تھی۔
پر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رابیل کا ایک جیتا جاگتا وجود ہے، ایک الگ شناخت ہے، اور میں اس شناخت کو کسی کمزور لمحے کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ میں عرش جیسی دکھتی ہوں، عرش ہوں نہیں۔ اس کی آواز پر عنصر کے باہر جاتے قدم تھمے تھے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا تھا۔ اس لیے سادھ لی تھی چپ میں نے، اس سے بہتر کوئی کلام تھا ہی نہیں۔ اس لیے خاص کر دیا عشق، یہ عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ تو روز کیوں آ جاتا ہے عشر؟ میں ٹھیک ہوں یار، اس نے آنکھیں موند کر کہا۔ ہر وقت سڑے منہ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ ہر وقت سڑے منہ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ عشر نے منہ بگاڑا۔ ہاں ہاں ہاں، میری شکل ہی ایسی ہے یار۔ وہ اس کے انداز میں دل کھول کر ہنسا تھا۔ عشر نے پیار سے اس کی جانب دیکھا۔ رابیل کے نکاح کے بعد وہ آج یوں ہنسا تھا۔ ہنستے رہا کر، اس نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جلابیب نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ صرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے یوں مسخرہ بنتا تھا۔ ایک ہفتے میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے سے لگا تھا۔ او بھائی میں زندہ ہوں، تیرے لیے بریانی کا انتظام نہیں ہونے والا ایسے گلے لگنے سے، عشر نے شرارت سے کہا۔ فضول ہی بکنا ہمیشہ، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے کندھے پر دھمکا جڑا تھا۔ زندگی میں تجھ جیسے کمینے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جلابیب میں بھی ذمہ دار ہوں تیرے ساتھ ہوئی زیادتی کا۔ میں رابی کو فورس کر سکتا تھا، اس نے شرمندگی میں کہا تھا۔ اس کی حالت سے وہ واقف تھا، اس کی آنکھوں کی سوجن اس سے مخفی نہیں تھی۔ جو ہوا اس میں قصور کسی کا نہیں تھا۔ عشر اپنی اپنی جگہ ہر شخص اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ جب فرض اور محبت دونوں مقابل آ جائیں تو فرض والا پلڑا ہمیشہ بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کا قرب عشر نے اپنے دل پر محسوس کیا تھا۔ جانتا ہے عشر، رابیل نے کہا تھا کہ جب ٹوٹنے لگوں تو اپنی ذات کو اللہ کے پاس لے جاؤں، وہ جوڑ دے گا۔ میں روز اپنا ٹوٹا بکھرا وجود اس کے پاس لے کر جاتا ہوں عشر، وہ روز مجھے جوڑ دیتا ہے۔ پہلے مجھے بھی اس بے سکونی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی عشر، رابیل جب ساتھ تھی تو کبھی اندر شور ہی نہیں اٹھا تھا۔ رابیل سے جدا ہونے کے بعد سمجھ آیا عشر کہ یہ جو دل ہے نا، اللہ نے اسے بڑے پیار سے بنایا ہے، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عشر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ ایک سکون تھا جو اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، وہ اس جلابیب سے بالکل الگ تھا جو کچھ دن پہلے اس کے سینے سے لگا رابیل کی لیے تڑپ رہا تھا۔ جانتا ہے عشر، یہ جو دل ہے نا، جس کا محبوب صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے، اور جب ہم اس گھر میں کسی اور کو ٹھہرا لیتے ہیں نا تو پھر یہ اسی طرح ہی بے سکون رہتا ہے۔ اصل سکون تو محبوب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ میں رابیل کو بھول نہیں سکتا عشر، کیونکہ میں انہیں بھولنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کی محبت نے ہی تو مجھے اللہ کے عشق تک پہنچنے کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ عشق جو ممنوع نہیں ہے، باقی ہر عشق کی ممانت ہے، اللہ کے عشق کی نہیں۔ رابیل حدید یوں ہی تو اس کے سحر میں گرفتار نہیں تھی، وہ واقعی ساحر تھا، کسی کو بھی اپنے الفاظ سے کسی کو بھی سحر زدہ کر سکتا تھا۔ عشر کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ تو بھولنا کیوں نہیں چاہتا رابیل کو جلابیب؟ عشر نے یک ٹک اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں خود کو یہ کہہ کے دلاسا دیتا ہوں میں انہیں بھولنا نہیں چاہتا، حقیقت میں تو بھول ہی نہیں سکتا عشر، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ دو آنسو کارپیٹ پر گر کر جذب ہوئے تھے۔
تو زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے جلابیب، وہ سسکا تھا اپنی جگری یار کے۔ یہ حالت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بس یار، زندگی مجھ سے بھاگ رہی ہے اور میں زندگی سے۔ دیکھ، اب کسی کے پیر پہلے تھکتے ہیں۔ وہ قرب سے مسکرایا تھا۔ اشر نے تعصب بھری ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ ماما، میں آج شام کراچی کے لیے نکلوں گا۔ وہ سب ناشتے پر بیٹھے تھے۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ رابیل اور فرشتے کو ساتھ لے کر جاؤ گے اس بار انصر؟ انہوں نے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ فرشتے کو دودھ پلاتی رابیل کے ہاتھ تھمے تھے۔ ماما، انصر نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہاری بیوی اور بچی تمہاری ذمہ داری ہے انصر، تم خود جہاں رہو گے یہ بھی وہیں رہیں گی۔ ماما، فش ہے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ ماما، انصر کا بریڈ کی جانب جاتا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ وہ رابیل کو ماما کہہ رہی تھی۔ اب تک وہ اس کی گود میں نہیں آتی تھی اور رابیل کو ماما کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ رابیل بیٹا، اپنی اور فرشتے کی پیکنگ کرو، شام میں نکلنا ہے نا؟ انصر نے وہ یہ کہہ کے کسی کو بھی کچھ کہے کا موقع دیے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما، آپ میری بات سنیں، میں نہیں لے جا سکتا رابیل کو ساتھ۔ عرش کو لے جانے کے لیے بھی تو تم نے ہی ضد کی تھی نا انصر؟ تو یہ نہیں بھولو کہ رابیل بھی اب تمہاری بیوی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق، کچھ فرائض ہیں اب تم پر انصر۔ وہ بچی بہت صابر ہے انصر، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینا۔ اسے کہیں اپنی پیکنگ کر لے۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا کر بچوں کی مانند کہا۔ میری بیٹی ہے وہ، اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس نے پیکنگ سٹارٹ بھی کر دی ہوگی۔ ان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ یہ انصر نے بآسانی محسوس کیا تھا۔ میری بیٹی تمہیں سونپ رہی ہوں میں۔ انصر، ایک بات یاد رکھنا بیٹا، بعض اوقات جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں دینا چاہتے، وہ کسی کی سب سے بڑی خواہش ہوتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے جلابیب کا چہرہ آیا تھا۔ کتنا قرب تھا اس کی آنکھوں میں۔ ماما، رابیل کو دیکھیں، ہمیں نکلنا ہے، اس نے گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ رابیل کے کمرے کی جانب بڑی۔ ساری چیزیں پیک کرنے کے بعد اپنی اور اس کی تصویروں کے البم بیگ میں رکھ رہی تھی۔ نظریں بے اختیار کونے میں رکھے ایک بیگ پر گئی تھی۔ اشر نے نکاح کے دوسرے دن اس کے حوالے کیا تھا کہ یہ جلابیب کی جانب سے نکاح کا تحفہ ہے۔ اس نے اسی طرح رکھ دی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے وہ بیگ کھولا تھا۔ اندر بہت خوبصورت پیکنگ میں شاید کوئی پینٹنگ تھی۔ اس نے پیک کھولا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ پینٹنگ ہی تھی۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ اس میں آنکھیں بنائی گئی تھی، آنسو سے لبریز آنکھیں، اٹھتی پلکیں۔ لیکن سب سے زیادہ اسے جس چیز نے محصور کیا تھا وہ ان آنکھوں کے اندر ڈوبا ہوا انسان شخص تھا جسے گھٹنوں کے بل بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ اس شخص کے آنکھوں سے گرتے آنسو نیچے آ کر آنکھوں سے گرتے آنسو سے مل رہے تھے۔ اس کی نظریں اس کے سائن کے نیچے لکھے تھیم پر گئی تھی، آرجے سحر عشق۔ میرا انتظار کریں گی نا رابیل؟ آپ خود کے پاس بھی میری امانت ہے پیاری لڑکی۔ مجھے پتہ تھا محبت خراج مانگتی ہے، مگر کیا محبت خراج میں کسی کی زندگی مانگ لیتی ہے؟ اس کے کہے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے جلابیب، ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو۔ جدائی آن پہنچی ہے، مجھے تم سے بچھڑنا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ، گفتگو، خاموشیاں، سب کچھ بھلانا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرے سندلی لمحوں کو اس دل میں بسانا ہے۔ تمہاری خواب سی آنکھوں میں اپنے عکس کی پرچھائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے تنہائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو اذیت سے بھرے لمحے، بچھڑتے وقت کے قصے، کہ جب خاموش آنکھوں کے کناروں پر محبت جل رہی ہوگی۔ کئی جملے لبوں کی کپکپاہٹ سے ہی پتھر ہو رہے ہوں گے۔ مجھے ان پتھروں میں بیان کرتی چیختی گویائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے تنہائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو تمہارے بعد کا منظر، دل برباد کا منظر، جہاں پر آرزوؤں کے جواں لاشوں پر کوئی رو رہا ہوگا، جہاں قسمت محبت کی
کہانی میں جدائی لکھ رہی ہوگی۔ مجھے ان سرد لمحوں میں سسکتے درد کی گہرائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے تنہائی کو محسوس کرنے دو۔ ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو۔ جدائی آن پہنچی ہے، مجھے تم سے بچھڑنا ہے۔ اذیت سے بھرے لمحے، بچھڑتے وقت کے قصے، تمہارے بعد کا منظر، دل برباد کا منظر۔ ذرا ٹھہرو، مجھے محسوس کرنے دو۔ فرشتے سو گئی؟ وہ جو سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی۔ جی، یک لفظی جواب آیا تھا۔ آ جاؤ، پہنچ گئے ہم۔ اس کی آواز پر وہ ایک بار پھر ہوش میں آئی تھی۔ جی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ فرشتے کو گود میں لیے باہر آئی، کہنے کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اور فرشتے کو سنبھالتی بمشکل اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کی رفتار میں کمی محسوس کرتے اس کی تیزی سے بڑھتے قدم تھمے۔ وہ فرشتے کو گود میں لیے بازو میں ہینڈ بیگ کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے بہت مشکل سے اٹیچی قریباً گھسیٹ رہی تھی۔ فرشتے کو مجھے دے دو۔ اس نے فرشتے کو اس کی گود سے لینے کے ساتھ ہی اٹیچی بھی لے لیا تھا۔ ویلکم مسز انصر یزدانی، یہ ہمارا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ بمشکل ضبط کرتے اس نے رابیل کو راستہ دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کر کے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ساری چیزیں ویسی ہی تھی جیسی اس کی عرش نے سجائی تھی۔ رابیل نے باغور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اس کی حالت بھی تو اس سے کچھ الگ نہیں تھی۔ اس گھر کی ایک ایک چیز سے عرش کی خوشبو آتی تھی۔ جانتی ہو، جب میں عرش کو یہاں لے کر آیا تھا، وہ ہر بات پر روتی تھی۔ میں کوئی کام کہتا تھا تمہیں یاد کرتی تھی۔ اس کی آواز پر فرشتے کو صوفے پر لٹاتی رابیل نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی کب تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کر رہا تھا، جیسے عرش کو محسوس کر رہا۔ اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی جسے وہ بآسانی پڑھ سکتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ انہیں جیسے میرے کام کرنے میں مزہ آنے لگا۔ میں جو مشینی انداز میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، وہ میری زندگی میں آئی تو سب بدل گیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے، کچھ تو ٹھیک ہو جاتے، کچھ مزید بگڑ جاتے۔ رابیل نے محسوس کیا وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ بالکونی عرش نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ انصر نے کمرے سے منسلک بالکونی کی جانب اشارہ کیا، جہاں لگے پھولوں کے پودے اب مرجھا رہے تھے۔ نیچے سے بہت محبت ہی سے قدرت کے حسن کو پوری طرح محسوس کرتی تھی وہ۔ اس پورے عرصے میں وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا انصر۔ عشر کی جھکی آواز کہیں سے قریب سے ابھر رہی تھی۔ انصر کی نظروں کے سامنے ایک حسین منظر آ ٹھہرا تھا، بہت خوبصورت۔ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ تمہاری بہن جادو جانتی تھی رابیل؟ وہ قرب سے مسکرایا تھا۔ اس کی بات سے بے خبر وہ یہ ذکر اپنی بیوی سے کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی عرش کا ذکر کر رہا تھا، اسے یاد کر رہا تھا۔ جادو؟ ویسے جادو تو ہر شخص میں ہوتا ہے، ہر شخص اپنے آپ میں ایک جادوگر ہوتا ہے انصر، مگر بس کسی ایک بہت خاص شخص کے لیے۔ اس کے اندر کا سحر دیکھنے کا ہنر ہر آنکھ میں نہیں ہوتا، بہت خاص نگاہ ہوتی ہے وہ، جیسے جو چیز کسی ایک شخص کے لیے معنی نہیں رکھتی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے زندگی موت کا سوال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص ہر کسی کو سحر زدہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص میں ایک سحر ہوتا ہے، مگر وہ نظر کسی ایک بہت خاص نگاہ رکھنے والے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی چلی گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ انصر حیران سا اسے سن رہا تھا۔ ان کے نکاح کے بعد یہ ان کی پہلی طویل گفتگو تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک چیز کی مماثلت تھی، وہ تھی عرش سے ان کی محبت۔ عرش ان دونوں کے ہی زندگی میں بہت اہم مقام رکھتی تھی۔ کچھ دنوں سے چلتی ہوئی وہ تلخی جسے ان دونوں کے بیچ سے ختم ہو گئی۔ تم بھی جادو جانتی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ عرش کی مسکراہٹ سے بہت الگ تھی۔ عرش کسی مسکراہٹ سے شوخ ہی جھلکتی تھی اور اس کی مسکراہٹ سے قرب۔ تم نے تو کہا تھا ہر انسان کے اندر کا سحر کسی خاص شخص کو نظر آتا ہے، مطلب جادو تو تم میں بھی ہے، جانتی ہو؟ آپ مجھے سحر زدہ کر دیتی ہیں پیاری لڑکی۔ رابیل کے کانوں میں ایک مخصوص آواز گونجی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلا تھا۔ تمہیں عرش یاد آتی ہے؟ انصر نے فرشتے کو بیڈ پر لٹاتے پوچھا، ساتھ ہی خود بھی فرشتے کے برابر میں لیٹ گیا۔ میں اسے بھولتی ہی کب ہوں؟ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ عرش نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ رابیل۔ اس نے فرشتے کے پھولے پھولے گال چومے۔ وہ قسمت آئی تھی مما۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ انصر نے اپنے لب بھینچے۔ مما فش۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاتے آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ او فشے، اٹھ گیا میرا بچہ، آنی کی جان مسرت سے اٹھی تھی۔ اسے گود میں اٹھاتی اس کے گال چومے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ مما کہنا اسے تم نے سکھایا ہے؟ اب کڑے تیور لیے اس کے سر پر کھڑا تھا، چہرے پر کچھ دیر پہلے والی نرمی
की जगह अब वही चट्टानों जैसी सख्ती थी। रबील ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मुझे इससे ये लफ्ज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब भी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। इसे कड़े तेवरों से घूरता वो बाहर निकला था। वह कसूरवार ना होते हुए भी खुद को मुजरिम तस्वुर कर रही थी। तुम जानती हो ना अर्श, मैंने नहीं ये सिखाया इसे, बस इसकी थी। बस मैंने बता दिया है। चल हबीब, तू कल अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में दे देगा। मज़ीद मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए। वो काफ़ी देर से इसे पेंटिंग एग्जीबिशन में देने के लिए कन्विंस कर रहा था, मगर इसकी ना हाँ में नहीं बदल रही थी। जलबीब, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुदकुशी कर लेनी है अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी। फ़ोन पर इसकी रूठी रूठी आवाज़ उभरी। बेसाख्ता इसके लब मुस्कुरा उठे। अच्छा कैसे? नींद की गोलियां खा लोगे? कहकर हमेशा की तरह इसका मूड फ्रेश हो गया था। नहीं, मैं नींद की गोलियां नहीं खाऊंगा। वो खाएं हमारे दुश्मन, मैं तो बिरयानी खाकर मरूंगा। इसकी बात पर वो अपना कहकर रोक नहीं सका था। दूसरी तरफ अशर ने इसकी खुशी दायमी होने की दुआ की थी। अच्छा तो फिर जल्दी बता, कौन से रेस्टोरेंट की बिरयानी खाकर मरना पसंद करेंगे आप? इसने मुस्कुराते हुए कहा। बस तू रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ। पेंटिंग्स मैंने कल ही ले ली थी। क्या 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 मतलब? तुमने पेंटिंग ले ली? अशर, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूँगा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया। मैं खुद निकाल कर लेता ना यार। पता नहीं तो कौन कौन सी ले ली होगी। इसकी बात पर वो उछल ही पड़ा था। हाँ मेरे लाल, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर अब भी अगर तुम नहीं माना तो ऐसा ही होगा। इसकी हालत इमेजिन करते वो हंस कर लूट फूट हो रहा था। आपको क्या खबर, मोहब्बत की होने वालों को हो गई होगी। इश्क पानी पर चल रहा होगा, अकल कश्ती बना रही होगी। वो चश्मे के अंदर अपनी गोल गोल आंखें फैलाए एक एक पेंटिंग को बगौर देख रही थी, फिर आगे बढ़ जाती थी जैसे कुछ पसंद नहीं आ रही। पता नहीं पुप्पो अम्मा किसकी बात कर रही थी। यहाँ तो एक भी ढंग की पेंटिंग नज़र नहीं आ रही। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। अगले ही लम्हे कदम थमे थे, नज़रों को जैसे किसी चीज़ की तलाशी। वाह, इसे कहते हैं शाकार। वो रश्क से देखती आगे बढ़ी। पेंटिंग में काली रात का मंजर दिखाया गया था, जिसमें एक शख्स एक उजड़े हुए दरख्त के नीचे बैठा था। इस शख्स के हाथ में एक लड़की का हाथ था, जिसकी सिर्फ पुश्त बनाई गई थी। पूरी तस्वीर में रोशनी थी, सिर्फ लड़की के वजूद पर से फूट रही थी। इसकी नज़रें नीचे थीम की साइन पर पड़ी थी, आरजे रुखते सफ़र। इसने साइड पर लिखा नाम पढ़ा, जलबीब जवार मलिक। बेहद हसीन मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई थी। वो सहाफ़ियों के बीच खड़ा है, इनके सवालों के जवाब दे रहा था, साथ ही अशर को खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। डार्क ब्राउन शलवार कमीज़ पर पहने, कांधों पर काली शाल डाले, आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड किए, इसकी शख्सियत बहुत बारोब लग रही थी। इसके इस तरह घूरने पर अशर ने फ़ौरन दूसरी जानिब रुख मोड़कर खुद को मसरूफ़ दिखाने की कोशिश की। कुछ कवरेज इसे जवार मलिक का बेटा होने की वजह से भी मिल रही थी। सर, आपकी पेंटिंग्स की थीम ज़्यादातर इश्क से रिलेटेड होती है, ऐसा क्यों? किसी कोने से एक आवाज़ उभरी। देखिए, मेरा ख्याल है कि आर्ट का दिल से गहरा ताल्लुक होता है। जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, हमारी उंगलियां वही चीज़ बहुत खूबसूरती से कैनवस पर उतारती हैं। इसने बहुत मुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर, हमने सुना है आप बहुत पहले से पेंटिंग करते हैं, तो इससे पहले कभी आपने अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में क्यों नहीं दी? देखिए, मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की इस चीज़ की। मैं पेंटिंग सिर्फ अपनी शौक़ की तस्कीन के लिए करता हूँ। इसने अशर को घूरते हुए जवाब दिया था। सर, आपके फादर का बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते? एक और सवाल सर उठाए खड़ा था। देखिए, मैंने बताया ना, पेंटिंग मेरा पैशन है। और अगर आप लोग जानते हैं ही होंगे कि हाल ही में मैंने अपनी इंस्टीट्यूट की भी ओपनिंग की है, तो मेरा फ्यूचर में भी अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान के टॉप मोस्ट आर्ट इंस्टीट्यूट के मकाम पर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसके लहजे में एक अज़्म था जो वहाँ मौजूद हर शख्स ने महसूस किया था। सर, आरजे आपका साइन भी है और आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके मुस्कुराते लब सुखड़े। इसके चेहरे का रंग उड़ता देखकर अशर फ़ौरन इसके पास आया। नो मोर क्वेश्चन प्लीज़। इन सब के बीच से जगह बनाता वो बहुत मुश्किल से इसे वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ था। अंदर जाकर वो खुद भी इसके बराबर में बैठकर लोगों को देख रहा था। क्या हो गया है? यूँ सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है? इसका मूड ख़राब देखकर अशर ने कहा था।
साथ ही चिप्स के पैकेट इसकी जानिब बढ़ाया। इस सब से तो बेहतर था मैं तुझे खुदकुशी कर लेने देता। इसका मूड हनूज ख़राब था। हाँ मगर चिप्स का पैकेट थाम गया था। हाँ 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 वो भी कर लेंगे मेरी जान, यहाँ से वापस ही पर हम खुदकुशी करने ही जाएंगे। इसने दांत निकाले। अशर खबरदार जो मेरी जेब हल्की करने की बारे में सोचा तो मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा अब तुझे। इस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जलाबीब ने कड़े तेवरों से इसे घूरते हुए बोला। एक्सक्यूज़ मी सर। नसवानी आवाज़ पर वो दोनों पीछे मुड़े थे। जी। अशर ने लफ्ज़ उकेड़कर सामने खड़ी लड़की को देखा जो इसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं विशा हूँ। नहीं मेरा पूरा नाम विशा है। बहुत छोटा सा है न मुझे पता है, इसलिए मुझे निक नेम की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ नहीं रहती, छुट्टियों में आई हूँ। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता मगर चाय और बेवकूफ़ दोनों अच्छा बना लेती हूँ। और मुझसे दोस्ती करेंगे सर? एक सांस में अपनी सारी बात मुकम्मल करके अब वो जवाब की मुंतज़िर खड़ी थी। अशर मुंह खोले इसकी जानिब देख रहा था। जलाबीब भी कुछ हैरानी से इस नॉन स्टॉप बोलने वाली मशीन की तरफ देख रहा था। देखिए मोहतरमा, मैं मंगनीशुदा हूँ। वैसे भी मेरी मामा को लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट मोहतरम, इतनी खुशफहमी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं तो जलाबीब सर से बात कर रही हूँ। आप कहाँ कबाब में हड्डी? सॉरी आप तो हैं ही हड्डी। इसने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कतरे गुस्से से कहा था। जलाबीब ने कुछ हैरानी से इसाफत की परकाला को देखा। वो गुस्से से अशर की जानिब देख रही थी। प्रिंटेड कुर्ती और जीन्स में मलबूस, बालों की पोनी टेल बनाए, आंखों पर गोल गोल नज़र का चश्मा लगाए, बिलाशुबा वो बहुत क्यूट सी लग रही दिखती थी। आपको मुझसे कुछ काम था बेटा? अशर ने खामोश रहने का इशारा करते हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। बेटा? वो तो उछली पड़ी थी। मैं पूरे 20 साल की हूँ। मेरा शनाख्ती कार्ड बने हुए भी 2 साल हो गए। एवं ही बेटा, वो कदरे नाराज़गी से कहती आखिर में बड़बड़ाई थी। ठीक है मोहतरमा, कहें क्या काम है आपको मुझसे? इसने संजीदगी से कहा। मोहतरमा, आपको मैं कोई खातून नजर आ रही हूँ? इसने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। मेरे ख्याल में मोहतरम होने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही खुद ही बता दें मैं आपको क्या कहूँ और क्या काम है आपको मुझसे? इसने अपने मखसूस लहजे में पूछा था। विशा आप कहें आप मुझे, और मैं दोस्ती करने आई हूँ आपसे। इसने खुशी से कहा था। अच्छी लड़कियाँ हर अजनबी से दोस्त हाथ नहीं मिलाया करती हो। आप भी तो अच्छी लड़की हैं ना? इसकी बात पर इसने शर्मिंदा होकर अपने हाथ गिराए। ओके तो विशा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपको मेरा काम पसंद आया, इसके लिए भी शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें। अशर को अस्पताल जाना। इसे शर्मिंदा देकर जलाबीब ने खुश दिली से अपनी बात मुकम्मल की थी। फरिश्ते, ये क्या कर दिया मेरी जान? वो ईशा की नमाज के लिए वज़ू बनाकर बाथरूम से निकली। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। सामने फरिश्ते बेड पर बैठी लिपस्टिक से अपने आप को भरे हुए थी। वो तेज़ी से फरिश्ते तक पहुंचने की कोशिश में नीचे कांच के टुकड़ों को नज़रअंदाज कर गई थी। कमरे के अंदर आते अंसर ने भी ये मंजर देखा था। फरिश्ते मेरी जान, इसके पहुंचने से पहले ही फरिश्ते को गोद में उठा चुकी थी। ये क्या कर दिया फरिश्ते? कितना गंदा कर लिया है चेहरा। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? इसकी पुष्ट अंसर की जानिब थी। जब भी वो इसे देख नहीं रही थी, वो जो पहले ही गुस्से में था, एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। नतीजतन नीचे गिरा कांच इसके पैर में खुबा था। माँ कहलाने का शौक़ रखती हो तो माँ बनने की कोशिश भी करो। इससे इस तरह छोड़ दिया तुमने? चबा चबा कर कहती। इसकी नज़र जानिब तंजिया नज़रों से देख रहा था। मैं वज़ू बना रही थी। ओ प्लीज़ मुझे नहीं सुनाओ। माँ कहलाने का हक़ रखती हो तो इसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे एक झटके से छोड़ता वो कमरे से बाहर निकल गया। वो बहुत मुश्किल खुद को संभालती बेड पर बैठी थी। मुश्किल से अपने पैर उठाकर बेड पर रखा। अपनी सिसकी दबाती झटके से कांच का टुकड़ा पैर से अलग कर गई थी। खून का एक फवारा निकला था। तकलीफ की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। स्पाट चेहरे से खून साफ करती राबील से बहुत अलग लग रही थी। अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करती वो बामुश्किल उठकर फरिश्ते को साफ़ किया। मुलाजमा को बुलाकर कमरा साफ़ करने का कहती वो नमाज़ पढ़ने के घर से लाउंज में आ गई थी। फरिश्ते आपने यहीं बैठना है बेटा। आने के साथ अल्लाह अल्लाह करेगी ना फरिश्ते? जयनमाज बिछाकर इसे अपनी बराबर में बिठाकर इसने फरिश्ते से कहा था, जिसने फ़ौरन दुआ के अंदाज में हाथ उठा। इसे यूँ देखकर वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। इत्मीनान से नमाज अदा करने के लिए दुआ करने के बाद उठी थी। इसकी लंबी नमाज की वजह से फरिश्ते सामने ही सो गई थी। इसे गोद में उठाती वो कमरे में आई थी। बालकोनी से उठते धुआं को देखकर इसने गहरी सांस ली थी। फरिश्ते को बेड पर लिटाकर खुद भी इसके साथ ही लेट गई थी। पैर में दर्द की एक ठीस उठी थी। जब इंसान बेहिस्सी की चादर ओढ़ ले तो
اسے اپنے غم کے آگے کسی اور کا درد نظر نہیں آتا اور آپ کے اس کی انتہا پر ہیں عنصر، مگر جب اس کی نظریں چادر پر ہٹی اسے صاف صاف نظر آنا شروع ہو جاتا اور اس وقت سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ دو آنسو تکیے میں جذب ہو گئے تھے، نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ بچی بہت صابر ہے عنصر، کوشش کرنا اسے کوئی اذیت نہ دو۔ فاطمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ساتھ ہی اس کی آنسو سے بھری آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ سگریٹ پھینک کر وہ اندر آیا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر گئی تھیں۔ وہ فرشتے کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ فرشتے پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہی بے اختیار اس کی نظر بیڈ شیٹ پر خون پر پڑی تھی۔ رابیل کے پیر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ آرام سے اس کا پیر اپنی گود میں زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ کافی گہرا کٹ لگا تھا۔ اسے واقعی شرمندگی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کی طرف سے وہ یوں غفلت نہیں برت سکتا۔ زخم سے خون صاف کر کے اس نے بینڈیج کر دی۔ رابیل، اس نے اسے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ رابیل اٹھو۔ اب کی بار اسے شانوں سے ہلا کر اٹھایا۔ جی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ عنصر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں مسلسل رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ یہ پین کلر لے لو، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ رابیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ وہ دودھ کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس کی نظریں اپنے پیر پر گئی تھی جس پر بینڈیج کر دی گئی تھی۔ اب دیکھتی رہو گی یا اٹھو گی بھی؟ اسے یوں حیرت سے دیکھ رہا